کیا آپ جانتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ ہم روز دیکھتے ہیں وہ اصل دنیا کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے؟ یوٹیوب، گوگل، فیس بک، انسٹاگرام، یہ سب ایک دروازہ ہے، لیکن اس دروازے کے پیچھے ایک اور دنیا ہے، خاموش، اندھیری اور رازوں سے بھری ہوئی۔ آج ہم اس دنیا کی بات کریں گے جسے کہا جاتا ہے ڈیپ ویب، وہ جگہ جہاں علم بھی ہے اور خطرہ بھی۔ اگر ہم انٹرنیٹ کو ایک سمندر سمجھے تو جو ہمیں نظر آتا ہے وہ صرف اوپر تیرتی ہوئی لہریں ہیں۔ اسے کہتے ہیں سرفیس ویب۔ یہ وہ ویب ہیں جسے گوگل اور دوسرے سرچ انجن دکھاتے ہیں، لیکن اس سمندر کے نیچے ایک بہت بڑا حصہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ یہی حصہ کہلاتا ہے ڈیپ ویب۔ یہ حصہ کل انٹرنیٹ کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ڈیپ ویب تو اس کا مطلب کوئی خوفناک دنیا نہیں۔ ڈیپ ویب دراصل آپ کی اپنی ڈیجیٹل زندگی ہے۔ آپ کی ای میل، آپ کا واٹس ایپ، آپ کا بینک اکاؤنٹ، آپ کے سوشل میڈیا کے پرائیویٹ میسیجز، یہ سب ڈیپ ویب کا حصہ ہیں۔ جب آپ لاگ ان کرتے ہیں تو آپ ایک ایسی جگہ داخل ہوتے ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے ڈیپ ویب۔ اب بات کرتے ہیں ڈیپ ویب اور ڈارک ویب میں فرق کیا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ڈیپ ویب اور ڈارک ویب ایک چیز نہیں ہے۔ ڈیپ ویب محفوظ ہے، قانونی ہے اور ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن ڈارک ویب ایک الگ دنیا ہے۔ وہاں جانے کے لیے عام براؤزر کام نہیں کرتا، خاص سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں ہر چیز محفوظ نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ وہاں آزادی کے لیے جاتے ہیں اور کچھ غلط مقصد کے لیے۔ لیکن لوگ ڈارک ویب پر کیوں جاتے ہیں؟ کچھ صحافی وہاں اس لیے جاتے ہیں تاکہ ایسی خبریں حاصل کر سکیں جو عام جگہوں پر نہیں ملتی۔ کچھ لوگ سینسرشپ سے بچنے کے لیے جاتے ہیں اور کچھ صرف تجسس میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہر دروازہ محفوظ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اندر جانے سے پہلے ہی خطرہ آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈیٹا چوری کیسے ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ڈیٹا چوری تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کا موبائل اٹھا کر لے جائے۔ ڈیٹا چوری اکثر خاموشی سے ہوتی ہے۔ آئیے مثال سے سمجھتے ہیں۔ تصور کریں آپ کے پاس ایک ڈائری ہے، اس میں لکھا ہے آپ کا نام، آپ کا نمبر، آپ کا ای میل، آپ کے بینک کی معلومات اور آپ کی ذاتی پیغامات۔ اب اگر کوئی اس ڈائری کی چابی چرا لے تو وہ سب کچھ پڑھ سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ چابی آپ کا پاسورڈ ہوتا ہے۔ پاسورڈ کیسے چوری ہوتا ہے؟ اکثر لوگ آسان پاسورڈ رکھتے ہیں، جیسے 1 2 3 4 5، اپنا نام یا اپنی تاریخ پیدائش۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ جعلی ویب سائٹس بناتے ہیں، وہ بالکل اصل بینک یا اصل سوشل میڈیا جیسی لگتی ہے۔ آپ وہاں جا کر اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ لکھ دیتے ہیں اور اسی لمحے آپ کی معلومات غلط ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جعلی میسیجز اور ای میلز کی۔ کبھی آپ کے پاس ایسا میسج آیا ہوگا آپ کا اکاؤنٹ بند ہونے والا ہے یا آپ نے انعام جیت لیا ہے۔ یہ پیغامات اکثر سچ نہیں ہوتے، ان کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، آپ کو ڈرانا یا لالچ دینا، تاکہ آپ خود ہی اپنی معلومات ان کے حوالے کر دیں۔ اب بات کرتے ہیں ہیکنگ کی۔ ہیکنگ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جادو کی طرح آپ کا فون کنٹرول کر لے۔ اکثر ہیکنگ انسان کی اپنی غلطی سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی انجان ایپ کو انسٹال کر دیتے ہیں۔ وہ ایپ اجازت مانگتی ہے، کیمرہ، مائک، فائلز اور رابطے۔ آپ بغیر پڑھے الاؤ پر کلک کر دیتے ہیں اور اسی لمحے آپ خود ہی اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پبلک وائی فائی کے خطرے کے بارے میں۔ اب تصور کریں آپ کسی ہوٹل یا بازار میں ہیں، فری وائی فائی استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں یا پاسورڈ لکھتے ہیں۔ اگر وہ نیٹ ورک محفوظ نہ ہو تو درمیان میں کوئی تیسرا شخص وہ معلومات دیکھ بھی سکتا ہے، جیسے کوئی دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر 2 لوگوں کی بات سن رہا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں شناخت کی چوری کی۔ کبھی کبھی ڈیٹا چوری صرف پیسے کے لیے نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ آپ کی شناخت چرا لیتے ہیں، آپ کے نام پر اکاؤنٹ بناتے ہیں، میسیجز بھیجتے ہیں، اور جب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو جواب آپ کو دینا پڑتا ہے۔ جب کسی کا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے تو بعض اوقات وہ معلومات ان جگہوں پر پہنچ جاتی ہیں جہاں عام سرچ انجن نہیں ہوتے۔ وہاں یہ ڈیٹا خریدا اور بیچا جاتا ہے، جیسے کوئی چوری کا سامان خاموش بازار میں فروخت کر رہا ہوتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ان چیزوں سے خود کو کیسے محفوظ رکھیں۔
لیکن اچھی خبر یہ ہے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہر اکاؤنٹ کے لیے الگ اور مضبوط پاسورڈ رکھیں۔ انجان لنک پر کلک نہ کریں۔ ایپس کو اجازت دینے سے پہلے سوچیں اور جہاں ممکن ہو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن یعنی 2 مرحلہ تصدیق ضرور استعمال کریں۔ یاد رکھیں انٹرنیٹ ایک طاقت ہے، یہ آپ کو آگے بھی لے جا سکتا ہے اور اگر غلط استعمال ہو تو مشکل میں بھی ڈال سکتا ہے۔ فرق صرف ایک چیز کا ہے، سمجھداری کا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ڈیپ ویب واقعی اتنی خطرناک ہے یا ہم اسے بلا وجہ خوفناک بنا دیتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ کو ایسی حقیقت پر مبنی ویڈیوز پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔